پیشنٹ سیفٹی سب سے کسی بھی ہاسپٹل میں کسی بھی کلینک میں سب سے زیادہ پیراماؤنٹ امپورٹنس ہوتی ہے جی کیونکہ پیشنٹس وہاں صحت کے لیے آتے ہیں، صحت لینے اور اپنی زندگی بچانے کے لیے، نہ کہ زندگی دینے کے لیے۔ تو بالکل جو منسٹر صاحب نے کہا کہ جی چینز لگا دی جاتی ہیں، اس کا ایک بہتر طریقہ بہت ہوتا ہے کہ بچے ابڈکٹ نہ ہوں، کیونکہ پیشنٹ کی جو سیفٹی ہے وہ سب سے پہلے ہے، اور اس کے لیے ہمیں ہاسپٹلز میں اکوپمنٹ ہونا، ہاسپٹل کے جو فائٹنگ چیزیں ہیں وہ ہونا، اور ٹریننگ ہونا، اور بجائے اس کے کہ پینک ہونا، لوگوں کو پروفیشنلی اس کو ڈیل کرنا چاہیے۔ اور اس کے لیے جب میں پیمز کا ہیڈ تھا ایز اے وائس چانسلر، اس کے بعد پیمز علیحدہ ہو گیا یونیورسٹی سے، تو اس کے وقت یہ ڈرلز بھی ہوتی تھیں، یہ اکوپمنٹ بھی چیک ہوتا تھا، لاگز بھی بنتی تھیں، کلوز سرکٹ ٹی وی بھی دیکھے جاتے تھے۔ اور جیسے کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ایک کمپریسر پھٹا ہے، تو کمپریسر کمرے کے اندر نہیں ہونا چاہیے، کسی گھر کے بھی اندر نہیں ہوتا، اندر فین کوئل یونٹ ضرور ہوتا ہے، کمپریسر تو باہر لگے ہوتے ہیں اور کچھ دوری پہ لگے ہوتے ہیں، ان کو لگانا ہی نہیں چاہیے ایسی جگہ پہ جہاں بچے نامولود بچے نرسنگ ہو رہی ہے ان کی۔ اور پھر دوسرا، وہاں آگ بڑک اٹھی کیونکہ آکسیجن سلنڈرز تھے، تو آکسیجن سلنڈرز بھی کیوں تھے جب سینٹرل آکسیجن ان جگہ پہ ہونی چاہیے۔ جائکا نے ایک بلڈنگ دی ہے نئی بنا کے، اس وقت سے شروع ہوا تھا یہ کاروائی، لیکن اگلے 2 سال بعد ابھی 2 سال پہلے وہ کمپلیٹ اپیرنٹلی ہو چکی ہے، اس میں شفٹ ہونا چاہیے تھا تو پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ ساری چیزیں انکوائری طلب ہیں، اور اچھی بات ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک ہائی پاورڈ انکوائری بنائی ہے، اور اللہ کرے کہ یہ ثانیہ تو ہم واپس نہیں کر سکتے، ہم وہ جانوں کو واپس تو نہیں لا سکتے، وہ تو اللہ کو پیاری ہو گئی اور ہمارے سے بہت بہتر جگہ پہ جنت میں ہوں گے، بیکاز ان کا تو بھی اکاؤنٹ بھی نہیں تھا کھلا۔ اللہ تعالیٰ کو صبر دیں، یہ بہت مشکل ہے یہ کہنا ہمارے لیے، لیکن اللہ کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ضرور ان کو صبر دیں گے۔ اور ان کے جو بچے جن کو وہ 9 ماہ سے سوچ رہے تھے کہ وہ پیدا ہوں گے، اور وہ پھر اس کے لیے یہ کریں گے اور وہ کریں کیسے گے، خواب دیکھے ہوتے ہیں والدین نے جی بچوں کے لیے۔ ایبسلیوٹلی، اور وہ بچے ہمارا اثاثہ ہیں، ہمارا اپنا ملک کا اثاثہ ہیں۔ پتہ نہیں وہ کل کو پرائم منسٹر کس نے بننا تھا، ان میں سے ڈاکٹر وائس چانسلر کس نے بننا تھا، اینی ہاؤ یہ تو اللہ کے کام ہیں، لیکن اس سے لیسنز ہمیں بہت سیکھنے چاہیے، اور اس طرح سیکھنے چاہیے کہ ہمارے ہاسپٹلز اور ہیلتھ کیئر انسٹالیشن ایبسلیوٹلی ہمارے گھروں سے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب چاہوں میں یہ سسٹم کا فیلئر ہے یا محض یہ ہسپتال کے چند لوگوں کی غفلت کی وجہ سے ہوا ہے؟ ایس او پیز موجود تھے، سسٹم موجود تھا، لیکن چند لوگوں نے غفلت کی اور اس وجہ سے ہو گیا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں سسٹم ہی نہیں تھا یہاں پر؟ دیکھیں اسد بھائی، جو گورننس وہ کہہ رہے ہیں نیر بخاری صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن گورننس کو ٹھیک کرنا کس طرح ہوتا ہے؟ ایک خواب ہوتا ہے ہر ملک میں ہر ہاسپٹل کا کہ وہ یونیورسٹی ہاسپٹل بن جائے۔ اس کو یونیورسٹی ہاسپٹل بنایا گیا تھا، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا میں پہلا بانی وائس چانسلر تھا، اور یہ یونیورسٹی کے انڈر تھا اور بہت اچھا چل رہا تھا الحمدللہ۔ ہم آغا خان کے مقابلے پہ اس کو لے گئے تھے ان گورننس اینڈ دین موٹیلٹی اینڈ موربیڈیٹی، اور پھر ایجوکیشن پہ۔ دیکھیں یہ بن چکا تھا، پھر اس کو سیاست کی نظر ہو گیا انفارچونیٹلی۔ ایک تو وہ نام ایسا تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو، پھر کنٹروورشل بنا دیا گیا۔ اس وقت میں 4 سال میں اس کو ایمرجنسی میڈیسن کے شعبے، ہزاروں شعبے اور کلینکل آڈٹ کا سسٹم نافذ ہوا۔ اس کو منسٹری کا کام نہیں ہے ہاسپٹل چلانا، کوئی منسٹری نہیں اس کو چلا سکے گی، اس کو ٹوٹل اٹونومس ہونا چاہیے، اور اس کو یونیورسٹی کے انڈر ہونا چاہیے۔ یونیورسٹی وہاں ہے، ان کے پاس اسٹوڈنٹس نہیں ہیں، نہ مریض ہیں پڑھانے کے لیے، ان کے پاس گورننس نہیں ہے، تو اس کو خدارہ جس طرح یہ تھا پہلے میرے جانے کے بعد انفارچونیٹلی اس کو یونیورسٹی سے الگ کر دیا گیا۔ اس لیے الگ کر دیا گیا کہ تمام امپلائیز گورنمنٹ کے دماد بن کے رہنا چاہتے ہیں کہ وہ کام کریں یا نہ کریں، ان کو کوئی نہ نکال سکتا ہے نہ سزا دے سکتا ہے۔ جب اٹونمس باڈی کے ہوتے ہیں تو ان کی ایک دم اکاؤنٹیبلٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور وہ پڑھے لکھے لوگ اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں، پروفیسرز، وائس چانسلر، پرو وائس چانسلر، یہ سسٹم ہے۔ اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ایک دفعہ اس میں
अच्छी चीज हुई थी, उसको जब मैं गया हूं तो उसके बाद अनडू कर दी गई। ये बहुत ही बड़ा सानिया था, और फिर इससे एक्सपेरिमेंटेशन ही हो रही है कि इसको किस तरह चलाना है। ये मैं आपको बता दूं, ना इसको कोई सेक्रेटेरिएट चला सकता है, इसको चलाएंगे तो प्रोफेशनल्स चलाएंगे विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसको ऑटोनमस कर दिया जाए, इसको 9 अरब का बजट है वो हमें इस्तेमाल करने दिया जाए। जब हमें करने दिया जा रहा था तो हमने तो सब कुछ खुद करते थे। तो हम ये स्पेशलिटी है, दुनिया में प्रोफेशनल चलाते हैं, ये कोई सेक्रेटरीज, ब्यूरोक्रेट्स या पॉलिटिशियंस नहीं चला सकेंगे। वो बहुत काबिल पॉलिटिशियंस होंगे, बहुत ऑनेस्ट होंगे, लेकिन ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट एक स्पेशल सब्जेक्ट है, और पेशेंट सेफ्टी उसकी प्राइम इंपॉर्टेंस है कि सबसे पहले हम पेशेंट्स को सिक्योर और सेफ करते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट होती है कि उनकी हम इलाज करें। तो इसलिए ये एक प्रोफेशनल लोग ही समझ सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कहीं प्रोफेशनल्स को कोई ओपिनियन देने की भी इजाज़त नहीं है। अनफॉर्चुनेट चीज़ है, यहाँ जो अरबाब इख्तियार होता है, चाहे वो सेक्रेटरी साहब हैं, चाहे कोई मिनिस्टर साहब हैं, वो समझते हैं कि वो हर चीज़ के एक्सपर्ट बन गए हैं। वो ऐसा चीज़ें कहेंगे जो इम्प्लीमेंटेबल नहीं होती और नेगेटिवली इम्प्लीमेंटेशन। कहाँ गई ये? अगर इन्होंने चला रहे थे यूनिवर्सिटी से अलावा करके, तो कहाँ इनकी ड्रिल्स कब हुई, उसकी लॉग कहाँ है, कहाँ सेफ्टी पे इनकी ट्रेनिंग हुई, कहाँ इनके क्लिनिकल ऑडिट हुआ, कहाँ इनका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट हुआ, वो कहाँ है ये सारा कुछ? ये तो हम सब कुछ हमने करना शुरू कर दिया था। और उसके हमारे सिंडिकेट में पॉलिटिशियंस भी होते थे, वो और अच्छी हमें वो इनपुट्स देते थे और हम उनसे इम्प्रूव करते थे, हम जवाब देते, लेकिन हम थे ऑटोनमस, हमें नहीं बार बार भागना पड़ता था सेक्रेटेरिएट में। मैं एज ए वाइस चांसलर हार्डली कभी गया था वहाँ पे, ये हमें पैसे मिलते थे और अपनी मर्जी से स्पेंड करते थे। तो यही इसका हल है। खुदारा आप कहते हैं कि इस ऑटोनमस कर दिया जाए, प्रोफेशनल्स के हवाले